بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں میں بہت اتفاق اور محبت تھی۔ وہ بہت پیار اور محبت سے رہا کرتے تھے۔ لوگ ان کے گھر کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام ابو بکر تھا اور وہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ چھوٹا بھائی جس کا نام عبدالعزیز تھا وہ غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے اور اپنے اس کام میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ ان کے بنائے ہوئے برتن بہت پسند کیے جاتے تھے، اس لیے اچھے داموں میں فروخت ہوتے تھے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے برتنوں کو بیچنے کے لیے اکثر شہر جاتے اور وہاں سے واپسی پر تمام ضروریات زندگی کا سامان خرید لاتے، اور اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہوتی تھی، لہٰذا ان کی زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی حسب معمول برتن بیچنے کی غرض سے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ گاؤں سے شہر کافی دور تھا۔ ابھی وہ شہر سے تقریباً 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے اپنے کندھوں سے سامان اتار کر نیچے رکھا، پھر وضو کر کے نماز ادا کی۔ جیسے ہی وہ دونوں نماز سے فارغ ہوئے، انہیں کسی شخص کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا سامنے سے ایک شخص گرد و غبار میں اٹا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس شخص نے قریب آ کر دوستانہ انداز میں دونوں سے پوچھا، دوستو، کیا تم لوگوں کو کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ دونوں میں سے ایک بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں سے دونوں بھائیوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ کچھ دیر گپ شپ لگانے کے بعد انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ دوران سفر اس اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلا پا کر اس کے کان بھرنا شروع کر دیے اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد تم دونوں بھائی پیسے برابر تقسیم کرتے ہو؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جتنی رقم ہمیں ملتی ہے ہم اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو بھائی، تم بال بچوں والے ہو اور تم محنت بھی زیادہ کرتے ہو، تمہیں زیادہ پیسے ملنے چاہیے، تمہارا حق زیادہ بنتا ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی تو اکیلا ہے اور اس کے زیادہ اخراجات بھی نہیں ہوں گے۔ اس طرح اجنبی نے بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا اور اس نے دل میں سوچا، یہ شخص ٹھیک تو کہہ رہا ہے، اس دفعہ میں زیادہ حصہ لوں گا۔ اسی طرح اس اجنبی نے چھوٹے بھائی کے بھی موقع پا کر کان بھرنا شروع کر دیے اور اس سے بھی وہی سوالات کیے کہ تم دونوں سامان بیچنے کے بعد برابر کی رقم تقسیم کرتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی وہی جواب دیا، ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے حیران ہو کر کہا، میاں ابھی تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، اور جب تمہیں شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو کیا کرو گے؟ یقیناً تم گھاٹے میں ہو، تم کام بھی زیادہ کرتے ہو اور تمہارا بڑا بھائی بچوں میں مصروف رہتا ہے، اس طرح تمہارا گھر کیسے بنے گا؟ شادی کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ اس طرح اجنبی کی باتوں میں آ کر چھوٹا بھائی بھی وسوسوں کا شکار ہو گیا اور بڑے بھائی سے کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ پورے راستے اجنبی کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا، کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا۔ شہر پہنچ کر ان کا یہ سامان مہنگے داموں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کرنے کے بعد دونوں بھائی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ مسجد میں امام صاحب نے خطبے کے دوران سورہ ناس کا ترجمہ اور تشریح شروع کر دی کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو ورغلاتا ہے۔ امام صاحب نے مزید فرمایا، اگر کوئی بھی آپ سے کبھی ایسی بات کرے جس سے آپس کے رشتوں میں یا لوگوں میں پھوٹ پڑے یا ناانصافی پیدا ہو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، وہ شیطانی وسوسہ فوراً غائب ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کو فوراً بات سمجھ آ گئی۔ مسجد کے باہر آ کر انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو گئی تھی اس پر انہوں نے فوراً لا حول پڑھا اور وہ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح وہ شیطان ان کو ورغلا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ امام صاحب کو اللہ نے ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا
اس کے بعد وہ امام صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مسجد گئے اور ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کی بدولت وہ شیطان مردود کے مکروہ جال سے بچ گئے تھے۔ دوستو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا وار کسی وقت بھی انسان پر چل سکتا ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں کو پکڑ کر اس پر وار کرتا ہے۔ یہ بڑے نازک وقت اور نازک موقعوں پر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ میری یہ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل مائی موٹیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔